کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی ٹاور نہیں، سب سے اونچا آسمان ہے۔ آپ نگاہیں اٹھائیں گے تو آپ کو سب سے اونچا آسمان نظر آئے گا۔ اللہ اپنے محبوب کو آسمانوں پر لے گیا، اور اس آسمان اور بادل پر ہی نہیں جو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، اس سے اوپر دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں آسمان پر، سدرۃ المنتہا پر، عرش معلیٰ پر لے گیا۔ اللہ لے گیا، کیوں اتنا لے جا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں نظر آنے میں سب سے اونچے آسمان نظر آتے ہیں، اور تمہارے خیال میں سب سے اونچا میرا عرش اور سدرۃ المنتہا ہے، لیکن جس کو میں آسمانوں سے بھی اوپر اور پاؤں کے نیچے آسمان رکھ رہا ہوں، اس کے پاؤں کے اوپر ہے، آسمان نیچے ہے، دوسرا آسمان اس کے پاؤں کے نیچے، تیسرا آسمان اس کے پاؤں کے نیچے، چوتھا آسمان اس کے پاؤں کے نیچے، پانچواں آسمان اس کے پاؤں کے نیچے، چھٹا آسمان اس کے پاؤں کے نیچے، ساتواں آسمان اس کے پاؤں کے نیچے، سدرۃ المنتہا اس کے پاؤں کے نیچے، اور وہ سب سے اونچا اڑتا جا رہا ہے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان سب سے اونچا ہے، مگر جو اس سے بھی اوپر جا رہا ہے اس سے بھی اونچا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ نے ساری بلندیاں میرے پیغمبر کے پاؤں کے نیچے رکھی ہے۔ وہ اتنا عظمت والا ہے کہ ساری عظمتیں اللہ نے حضور کے قدموں میں رکھی۔ اپنا ایک وجدان، اپنا ایک خیال، اپنا ایک احساس تم سے شیئر کرتا ہوں۔ میں مدینہ منورہ گیا، اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے۔ ایک دن میں حضور علیہ السلام کے روزہ مبارک پر صلاۃ و سلام پیش کر رہا تھا، تو صلاۃ و سلام پیش کر کے میں باہر نکلا۔ جو لوگ مدینہ طیبہ گئے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے روزہ مبارک پر صلاۃ و سلام پڑھ کر سامنے سیدھا نکلے، سامنے والے دروازے سے مسجد سے باہر نکلے تو بالکل سامنے جنت البقیع ہے۔ ایسے ہی نا، آپ ماشاء اللہ تعالیٰ عمرہ کر کے آئے، سامنے کیا ہے؟ جنت البقیع۔ پہلے جہاں بازار مکان ہوتے تھے، اب حکومت نے سب ہٹا دیا، اب وہ سیدھی نظر کس پر پڑتی ہے؟ جنت البقیع۔ یہ جنت کا قبرستان ہے، اس کا نام ہی جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے روزہ مبارک میں اس طرح آرام فرما رہے ہیں کہ حضور کے پاؤں جنت البقیع کی طرف، حضور کے جنت البقیع حضور کے پاؤں کی طرف ہے، حضور کا سر مبارک ریاض الجنہ کی طرف ہے۔ مسجد نبی کا ایک حصہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، جہاں سرخ ستون ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ حضور کے سر مبارک اس طرف، حضور کا چہرہ انور قبلے کی طرف ہے، اس طرح حضور لیٹے ہوئے، یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت البقیع ہے، ادھر جناب قبلہ ہے۔ حضور کس طرح لیٹے ہوئے، اس طرح رخ ہے، یہ ریاض الجنہ ادھر۔ سوچنے لگا حنیف یہ کیا اللہ نے قصہ کیا؟ اللہ حضور کو اور طرف بھی تو لٹا سکتا تھا، جنت البقیع اور طرف ہو جاتی۔ یہاں اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا اور سمجھایا ہے کہ میرے پیغمبر کے سر کی طرف تو جنت ہے ہی، میرے محمد کی طرف سر کی طرف تو حضور کے سر کی طرف کیا ہے؟ کیوں اس کا نام کیا ہے؟ بولو بولو، اگر آپ نہیں بولیں گے میں تقریر ختم کر دوں گا۔ حضور کے سر کی طرف کیا ہے؟ ریاض الجنہ، اور حضور کے قدموں کی طرف کیا ہے؟ جنت البقیع۔ حضور نے صرف سر کی طرف جنت نہیں رکھی، قدموں کی طرف بھی جنت رکھی، تاکہ دنیا کو بتا دیں قدم جنت میرے محبوب کے قدموں میں ہے، اور جس کو سمجھ رہا ہے وہ جا کے مدینے میں دیکھے۔ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جنت میرے محبوب کے قدموں میں ہے، جنت میرے پیغمبر کے قدموں میں ہے، جنت رسول اللہ کے قدموں میں ہے۔ جس کو یقین نہ آئے وہ جا کر مدینے میں دیکھ رہے، حضور نے، اللہ نے حضور کے قدموں کی طرف جنت البقیع رکھی ہے۔ اور دوسرا خیال آیا، اس جنت البقیع میں اکثر صحابہ سو رہے ہیں، اکثر یہ صحابہ وہ تھے جنہوں نے مکے میں حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مکے میں حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت کی، کلمہ پڑھا، غلام بنے، اور مدینہ منورہ میں آ کر حضور کے قدموں میں جان دی۔ مکے میں ہاتھ دیا اور مدینے میں
رسول اللہ کے قدموں میں جان لیں. کتنی عظمت کہ جس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی. ایمان پیدا ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر بات کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عظمت عطا کی اللہ نے. میں باہر نہیں جاتا، کوئی قصے کہانی نہیں آپ کو سناتا، میں آپ کو قرآن سناتا. آئیے قرآن کی عظمت رسول کو دیکھیں. دوسرا پارہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں نماز میں رخ کرتے تھے بیت المقدس کی طرف. شروع اسلام میں نماز کدھر منہ کر کے پڑھنے کا حکم تھا؟ مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف. حضور علیہ السلام بھی کرتے تھے، لیکن حضور کی تمنا، حضور کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بن جائے، مسجد اقصی کی بجائے مسجد حرام بن جائے. جس شہر مکہ میں میں پیدا ہوا اس میں جو اللہ کی رحمت کا مرکز ہے، یہ ہماری نماز کا اور عبادت کا قبلہ بن جائے. جس کو میرے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد سے میں پیدا ہوا انہوں نے بنایا، یہ میرے نماز کا، مسلمانوں کی نماز کا قبلہ بن جائے. یہ حضور کی کیا تھی؟ دعا، تمنا، خواہش. خواہش تھی کہ نہیں تھی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے یہ خواہش پوری کی ہے. کیسے پوری کی؟ ذرا قرآن تم پڑھو. سبحان اللہ، کیا اللہ نے حضور کی عظمت بیان کی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ نے فرمایا میرے محبوب، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے. وہی آ جائے، آڈر آ جائے. اللہ کہہ دے تیری دعا قبول، تیری تمنا پوری، اور قبلہ بدل گیا، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بنا دیا. اللہ کہتا ہے میرے محبوب میں نے دیکھا. وہ دعا کرتا ہے، پھر آسمان کی طرف نگاہ بھی اٹھاتا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میں نے دیکھا آپ کا چہرہ اٹھا ہے، بار بار اٹھا ہے. تمنا ہے اللہ قبلہ بدل دے، اللہ قبلہ بدل دے، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو بنا دے. اس شہر مکہ میں پیدا ہوا، اس میں جو تیری رحمت کا مرکز ہے، میری نماز کا قبلہ بنا دے. جس کو ابراہیم و اسماعیل نے بنایا، اس کو میری نماز کا قبلہ بنا دے. اللہ نے دعا پوری کر دی، اللہ نے تمنا پوری کر دی، دعا قبول کر دی. لیکن قرآن میں صرف اتنا نہیں اتارا، میں نے قبلہ بدل دیا، میں نے تیرا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا. اگر اللہ اتنا کہہ دیتا تو کافی تھا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ الْقِبْلَةَ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ الْكَعْبَةَ. اب کا رخ کعبے کی طرف کر لو، مسجد حرام کی طرف کر لو، بیت اللہ کی طرف کر لو. اگر اللہ اتنی آیتیں اتار دیتا، بتاؤ کافی تھی کہ نہیں؟ کافی تھی نا. ہم نے قبلہ بدل لیا. آپ قبلے کی طرف منہ کر لیں، بیت اللہ کی طرف کر لیں، کعبہ کی طرف کر لیں. لیکن ہم کہتے عاشق رسول مسلمانوں ذرا غور کرو، اور جو قرآن کے حافظ